السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ لیلا مجنوں کی کہانی۔ کہا جاتا ہے لیلا سعودیہ اور مجنوں یمن کا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے۔ ان کو مجنوں کا لقب بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ فقط تاریخی حوالے: لیلا مجنوں بنیادی طور پر ایک عربی الاصل کا داستان ہے۔ اس میں بیان کردار تاریخی طور پر ثابت مانے جاتے ہیں، جبکہ لیلا مجنوں دو حقیقی شخصیات تھیں۔ مجنوں کا اصل نام یا جس نام کو اصل تصور کیا جاتا ہے قیس ابن الملوح ابن مزاحم تھا، اور وہ ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے۔ نظامی گنجوی کے قصے لیلا مجنوں کے مطابق لیلا اور مجنوں بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے، تب ہی ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی۔ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ مجنوں کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد نے اسے سزا بھی دی تھی، مگر استاد کی چھڑی مجنوں کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا۔ یعنی مجنوں کے ہاتھ پر استاد کی چھڑی پڑتی تو درد مجنوں کو نہیں بلکہ لیلا کو ہوتا تھا۔ استاد نے یہ بات لیلا اور مجنوں کے گھر والوں کو بتا دی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ ایک دن پھر مجنوں کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ مجنوں نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کا بھائی تبریز مجنوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مجنوں اس کو قتل کر دیتا ہے، جس پر مجنوں کو سرعام محبت کا اظہار کرنے اور لیلا کے بھائی کو مارنے پر سنگسار کرنے کی سزا سنائی گئی۔ کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے، اور کچھ عرصہ بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جس پر قیس پاگل ہو جاتا ہے۔ جامعہ ازہر شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں کہ لیلا مجنوں کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے خیال ظاہر کیا ہے۔ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے، جو عرب کے نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ مجنوں ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہاں ایک گورا چٹا خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا، شاعر تھا۔ قیس نے لیلا کے اوپر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے ترجمہ: وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ دوران قبیلہ سقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ الملوح اسے لے کر مکہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی، کہا: اے اللہ، مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملوح قیس کو واپس لے آئے۔ یعنی جب قیس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملوح جو کہ مجنوں کا باپ تھا، وہ انہیں واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔
اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کے اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کر سکے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا یا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کے اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گیا تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانور سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے، چونکہ وہ انہیں ایک پتھری وادی میں ریت پر پڑا ملا۔ یعنی مجنوں کے غائب ہونے کے بعد گھر والے مجنوں کو ڈھونڈتے رہے، لیکن چوتھے دن مجنوں انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔ روایت کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی، اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا، جس کے لیے دنیا اور آنکھیں یعنی دل اور آنکھیں دنیا والوں کی روتے ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے ذریعے ان کے اجتماع پر خوشیوں بھری زندگی لے آتی یا ان کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کہاں بس چلاتی ہے، یعنی تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔